أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے. انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. للذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں. وکانوا یتقون، اور جو تقوی پر کاربند رہتے ہیں. یہ آیات اگرچہ کہ پہلے گزر چکی ہیں، لیکن ایک دو باتیں اس کے اندر باقی رہ گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے بلا بھیجا اور جیل سے رہائی ہو گئی، اور بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ایک خصوصی نمائندے کے طور پر، پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر آپ کو رکھوں گا. اور جب بادشاہ سے بہت تفصیل سے بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تو بادشاہ نے کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج سے ہمارے پاس آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا اور آپ پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر آپ مالک بنا دیجئے، کیونکہ میرے پاس جو دو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے، اور میں اس علم کو پورا جانتا ہوں، یہ ہنر مجھے اچھی طرح آتا ہے. اس میں جیسے کہ بات گزری ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دو صفات ایسی ہے کہ جس لیڈر کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں تو وہ پھر دوسری صفات سے مستغنی ہو جاتا ہے. تو بہت بنیادی دو صفات ہے، حفیظ اور علیم. جن علاقوں کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں کے لیڈروں کے اندر خاص طور سے یہ دونوں صفات بہت اہتمام سے پائی جاتی ہیں کہ وہ حفیظ بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہاں علیم سے مراد جو بھی میدان ہے کام کا، اس میدان میں
پروفیشنل انداز میں اس میدان کو ہینڈل کرنا، یہ مراد ہے۔ یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب جیل کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں دعوت دے دی اور اس کے بعد تعبیر بتلائی، اور اب یہاں بادشاہ کے پاس موجود ہے۔ بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام آئے نہیں ہیں، بلائے گئے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بلائے گئے۔ بادشاہ نے بھی خواب کی تعبیر معلوم کی، اور صرف خواب کی تعبیر نہیں بلکہ پورے ملک و مملکت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، لیکن یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت نہیں دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو دعوت دی ہو، یہ کہا ہو یوسف علیہ السلام نے کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بھی بتلاؤں گا، اور صرف تعبیر نہیں بلکہ پورے مملکت کو نقصان سے، معاشی بحران سے نکالنے کی تدابیر بتلاؤں گا، لیکن آپ پہلے میری بات سن لیجئے، اور یہ کہہ کر کے کوئی دعوت یوسف علیہ السلام نے نہیں دی۔ وہاں پر مختصر سا وقت تھا اور ادنا قسم کے لوگ تھے، دعوت دے دی۔ یہاں اتنا لمبا وقت اور اتنے اونچے آدمی کے پاس موجود، لیکن دعوت نہیں دی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ دعوت تھا وہ بہت ہی حکمتوں کے اوپر مشتمل تھا، اور اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی داعی ہے تو اس داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حکمتوں کا لحاظ کرے جن حکمتوں کا تذکرہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جیل کے اندر کا ماحول اور یہ ماحول، اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پر ان قیدیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے کہ آپ ہمارا ساتھ نہ دیتے، ہماری ہیلپ نہ کرتے، نہ کریے، ہم دوسروں سے کروا لیں گے۔ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہر حال میں یوسف علیہ السلام ہی مر جاتا۔ یہاں پر بادشاہ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ یہ کہہ دے کہ اگر آپ، بادشاہ یہ کہہ دے کہ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوسروں سے کام کروا لوں گا اپنا۔ یہاں پر اتنے لمبی بات کے باوجود بھی دعوت یوسف علیہ السلام نے نہیں دی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دراصل دعوت کوئی بھی ہو اثر انداز اس وقت ہوتی ہے جبکہ مدعو کی جو وقتیہ ضرورت ہے وہ وقتیہ ضرورت کی تکمیل ہو۔ مدعو کے وقتیہ ضرورت کی تکمیل ہو۔ ایک آدمی بہت بھوکا ہے، ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، ایک شخص کو کپڑوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم جا کر کے اس کو اگر دعوت دیں گے تو وہ تو یہ کہے گا کہ پہلے مجھے اپنے پیٹ کی پڑی ہے، پہلے تو مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ تو مدعو کی جو وقتیہ ضرورت ہے اس وقتیہ ضرورت کا لحاظ کیے بغیر صرف مدعو کو دعوت دیں گے تو وہ دعوت اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدعو ریئیکٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے، پھر زندگی بھر بات سننے کے لیے وہ قریب نہیں آئے گا، تیار نہیں ہوگا۔ وہاں پر جیل میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جو آئے تھے
نوجوان لوگ، ان کی جو وقتیہ ضرورت تھی وہ وقتیہ ضرورت یوسف علیہ السلام نے پوری کر دی. کیونکہ جب بات پیچھے آئی ہے کہ بہت خدمت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے جیل کے ساتھیوں کی، تو ان کی وقتیہ ضرورت پوری ہو گئی. ان کے دل میں یوسف علیہ السلام اترے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ نے کھل کر کے دعوت دی. یہاں بادشاہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں تو یہاں بادشاہ کی جو وقتیہ ضرورت ہے وہ وقتیہ ضرورت یہ ہے کہ پہلے ملک جو معاشی بحران کا شکار ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ ملک کے اندر بھوک مری ہو جائے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں، اس بات ایسے حالات ملک کے اندر ہیں، تو پہلے تو بادشاہ کو اپنے ملک کی پڑی ہوئی تھی. یہ اس کا وقتیہ تقاضا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت جس چیز کی اس ملک کو ضرورت ہے اور اس بادشاہ کو ضرورت ہے وہ کام اگر پورا کر دوں گا اور اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے قوم کی خدمت کا یہ کام لے لیں گے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف بادشاہ سلامت بلکہ پوری کی پوری رعایا، پورے وزراء، پورے رائل قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نرم دل ہو جائیں گے اور ان سب کو کھل کر کے دین اور ایمان کی دعوت پیش کرنا آسان ہو جائے. لیکن اب ایسے وقت میں جب کہ حالات اس قدر سنگین ہیں، ایسے وقت میں اگر ہم دعوت دیں گے تو وہ دعوت اثر انداز نہیں ہوگی. چنانچہ پورے ملک کے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے مقصود کیا تھا؟ دعوت. یوسف علیہ السلام نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اور ملک کا اتنا بڑا عہدہ قبول کر لیا ہے، اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف دعوت تھا. اور چاہتے یہ تھے کہ پورے کے پورے سسٹم کو کنٹرول کرے، کنٹرول کر کے اس کو بہترین انداز میں رن کرے. اور جب یہ سسٹم رن کریں گے اور یہ کامیاب ہو جائے گا اور ملک کے معاشی بحران سے باہر آ جائے گا تو اس کے بعد جب یہ ہنر کا اندازہ ہوگا، صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا تو بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم بڑے سے بڑے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیں اسلام سے. اس لیے یہاں پر اتنی لمبی گفتگو کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعوت دی. اب آگے ذکر آ رہا ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام کے اس نظام دعوت کے نتیجے میں بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے. یہیں سے ایک بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان ساتھیوں، کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس کے اندر کمال پیدا کرنا ہم کو صرف اس لیے ہے تاکہ ہم دعوت اور عبادت کے اندر کامل ہو جائیں. ہاں ہم انجینئر ہوں، سول انجینئر ہوں، ارے بھائی سول انجینئر اور دعوت کا کیا جوڑ ہے؟ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کیا جوڑ ہے اس سے دعوت کا؟ نہیں ہے کہ بات نہیں. جہاں بھی قوم کو آپ کی ضرورت پیش آئے گی، آپ اس ضرورت کو بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ وہ ضرورت کو آپ تبدیل کر دیں دعوت. لیکن اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں، اس کے مراحل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کیا ہے اور آپ اس کو دعوت دینا شروع کر دیں، یہ طریقہ نہیں. پہلے اس کو کنونس کیا جاتا ہے، پہلے اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا جاتا ہے، اپنے معاملات کی صفائی سے متاثر کیا جاتا ہے، اپنے وقت کی پابندی سے متاثر کیا جاتا ہے، اپنے پروفیشن کی مہارت سے اس کو متاثر کیا جاتا ہے.
اپنے وعدے کے اہتمام، وعدے کی پابندی سے متاثر کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی اپنے اخلاق اور کردار سے اس کو متاثر کیا جائے گا، اور مختلف لوگوں کو قریب کیا جائے گا، اور قریب کر کے پھر ایک ایک کے لیے ہم دعوت کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو یہ اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سب کو یہ سبق دیا، اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا، اسی لیے کہ ہمارا جو پروفیشن ہے، کیا تھا یہاں پروفیشن؟ وزیر فائنانس۔ اب آج کل کے حساب سے ہم سوچیں گے تو وہی بات، کیا جوڑ ہے بھائی اس کو اور دعوت کو؟ وزیر فائنانس کدھر اور دعوت کدھر؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے تو مسلمان اپنے جتنے اس کے علائق ہے، جتنے اس کی مہارتیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کو وہ استعمال کرے گا، صرف اور صرف ایک ہی چیز کو مقصد بنا کر کے، وہ ہے دعوت۔ ہمارا کلینک چلے گا دعوت کی بنیادوں پر، ہمارا آفس چلے گا دعوت کی بنیادوں پر، ہم ملازمت کریں گے، کسی کے ماتحت رہ کر کے کام کریں گے، لیکن دعوت کی بنیاد۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ امت کا ہر فرد داعی بن سکتا ہے اپنے اپنی مصروفیتوں میں رہ کر کے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک نکتہ سمجھیے، جب ہم کو امت دعوت بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو ہمارے تو دو ہی کام، یا تو عبادت یا دعوت۔ جب یہ دو ہی کام ہیں ہمارے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے پتہ چلا کہ ہم بھیجے گئے ہیں عبادت کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس سے پتہ چلتا ہے دعوت کے لیے بھیجے گئے۔ تو ہم بھیجے گئے ہیں عبادت اور دعوت دونوں ہی کام کے لیے۔ تو کامن سینس ہے بھائی، یہ دونوں ہی کام کریں گے تو کمائیں گے کب، کھائیں گے کب، پڑھیں گے کب، اپنی ضروریات کب پوری کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ دونوں کاموں کو سمجھنا ہے۔ وہ سمجھنا یہی ہے کہ میری دکان صرف دکان نہیں ہے، ایک دعوت کا مرکز ہے۔ میری ملازمت ایک دعوت کا مرکز ہے۔ میں پروفیشنل ہوں، میرا پروفیشن میرے لیے ایک دعوت کا مرکز ہے۔ جب یہ مسلمان کی طبیعت بنے گی تو اس کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے گا، اور صحابہ کے زمانے میں ایسے ہی پھیلا۔ ہر صحابی اپنی ساری مہارتوں کے ساتھ داعی تھا، عجیب عجیب قسم کی مہارتیں تھیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی جو صرف اور صرف اس زمانے کی سپر پاور کے پاس ہوا کرتی تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر کے پاس، جس کو منجنیق کہا جاتا تھا۔ مدینے سے گئے، جا کر کے وہ بھی سیکھ کے آ کر کے غزوہ طائف میں وہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو گئی۔ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے، کسی بھی میدان۔ تو اپنی تمام تر مہارتوں کے ساتھ، خواہ وہ ادنا سے ادنا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، ہر صحابی اپنی مہارتوں کے ساتھ داعی تھا۔ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ہر حال میں ایسا نہیں کہ بھئی یہ کریں گے تو پھر دعوت کا کیسا ہوگا، ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ یہ کام کریں گے تو پھر دعوت کا کیسا ہوگا، مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں باضابطہ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یہ تو ہے ہی ہے، ایسا تو کرنا ہی چاہیے، وقت نکالنا اور نکال کر کے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ۔ لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا چلہ ہے اس چلے کے علاوہ کے وقت میں، 4 مہینے کے علاوہ کے وقت میں پھر ہم کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دکان کی مصروفیت تھی،
یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم بزنس مین ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ہم سب کو یہی سمجھایا ہے کہ یہاں پر اپنے پروفیشن کو یوسف علیہ السلام نے ذریعہ دعوت بنایا، اور اس وقت جب بات چل رہی تھی ابتدا میں، اسی وجہ سے دعوت نہیں دی کہ ان کا وقتیہ جو تقاضا ہے وہ وقتیہ تقاضے کی تکمیل کے بغیر اگر محض ان کو دعوت دیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ نہ ہی دعوت ان کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور نہ ہی ان کے وقتیہ تقاضے کی تکمیل کے لیے جو خدمت کی ذمہ داری مجھے مل سکتی تھی وہ خدمت کا موقع مجھے دیا جائے گا، وہ نہ وہ ہوگا نہ یہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعوت نہیں دی، اور بعد میں پورا کا پورا مصر، بلکہ ابھی تک مصر عرب ممالک میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔